صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنگنا رہے تھے، لیکن یہ خاموش رہ کر محفل کو سننا یا سنانا یہ اہل سنت کا طور و طریقہ نہیں ہے۔ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہ دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ کیوں نہیں دیتے ہو تم شاعروں کو داد، کیوں نہیں دیتے ہو تم شاعروں کو داد؟ محفلوں میں خاموشی اچھی نہیں لگتی، محفلوں میں خاموشی اچھی نہیں لگتی۔ بزم سخن میں داد نہ دینا بھی جرم ہے، بزم سخن میں داد نہ دینا بھی جرم ہے۔ پینا ہے گر شراب تو لب کھولے حضور۔ اب میں بلا کسی تاخیر ایسے خطیب کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں جن کا چرچا صرف لام یا نشیرہ میں نہیں بلکہ پورے جموں و کشمیر میں جن کا چرچا ہوا کرتا ہے، ان سے میری مراد حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی ابراہیم اصباحی صاحب کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آج کا جلسہ کا ہم سارا خطیب اس طرح تو بیٹھا میں اس طرح گفتگو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا تمی ہے کہ آ جائیں گا پیچھے وہ گیپ ختم کریں گا تو یار بیچ میں جگہ نہیں چھوڑوں گا، پیچھا دے کے آ جاؤ جی سارا اور نہیں یار۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما سئل عنه مرة عن الإحسان: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الأمين الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دارالعلوم نظامیہ کا سالانہ جلسہ معام اور تم سب موجود ہیں، جس جلسہ کو عنوان عظمت قرآن کانفرنس ہے، اور یہ جلسوں سالانہ جلسوں اس ادارہ کی کسنگ بنیاد کے پہلا دے ہی حضرت امیر القوم میاں نظام الدین لاروی رحمۃ اللہ علیہ کا صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا میاں محمد اسماعیل نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں منعقد ہوتے رہے، اور آج بھی یہ جلسوں ان کی یاد میں اور دارالعلوم نظامیہ کو سالانہ جلسوں. آج میرا آتما جو ایک پرچو بھی ہے، جو بھی میں لاسٹ میں تم نے پڑھ کے سناؤں، اس میں بڑی عظیم گل ہے. یوں تم نے آخر میں سناؤں گا، اس میں کہ ہے اس سے پہلا چونکہ میری عادت ہے کہ جی گفتگو کرنی ہے عام روش تے اور خطیبانہ عادت تے ہٹ گئے، ایک دسگائی انداز میں چند گل تھاڑے نال کرنی ہے. اپنی گفتگو کو خلاصہ تم نے دس سنو، وہ تم پہلا ذہن نشین کر لیجو. اس خلاصہ سنن دے پہلا درود شریف بھی پڑھانا، اور جی میں آیت پڑھی اس کو ترجمہ بھی کرانا. ترجمہ دے بعد مطالعہ صاحب نے پہلا اپنی گفتگو کو سارا خلاصہ رکھوں گا. وہ خلاصہ تم ذہن میں رکھ کے گفتگو سنیں گا تو انشاءاللہ لطف آئے گا. میرا دے بعد بڑی علمی تحقیقی مفصل گفتگو حضرت علامہ مولانا غلام محی الدین مصباحی صاحب سرپرست اعلیٰ اور صدر مفتی بورڈ رجوری کی تقریر بھی بہ گی، اور حضرت میاں بشارت صاحب قبلہ بھی جلوہ افروز ہو چکے ہیں. تم نے ملاقات بھی کر لی انہوں نے، بھی تھارے درمیان آئیں گا. ان کی تاثراتی گفتگو بھی انشاءاللہ آخر میں ہوئے گی، اور ان کی دعا پر اس جلسہ کو اختتام ہوئے گا. حافظ صاحب کی طرفوں تھوڑا جو تبرک تم نہ لب گیا ہے تو میرا خیال میں ہوں اگر 4-5 بجے تک کوئی نہ بھی لبے تو برداشت کر لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلا درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. محبت نال صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. اور پہلا ترجمہ پھر خلاصہ ہوگا، یاد ہے؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے للذین احسنوا، ان لوگوں واسطے جنہوں نے احسان کیو، ان لوگوں واسطے جنہوں نے احسان کیو. الحسنہ پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے انعام ماں انہی واسطے، بلکہ تخصیص تقدیم ما حق التاخیر یفید التخصیص ہے. علماء کرام سمجھے تو خبر مقدم ہے، اس کو ترجمہ بھی تخصیص نہ لگو. انہی واسطے جنہ لوگوں نے احسان کیو، اللہ تعالیٰ کے انعام میں حسنہ رکھو ہے، اور صرف حسنہ ہی نہیں بس زیادہ، اس پر کچھ زیادہ بھی ہے. لا یرحق وجوہہم قدر ولا ذلہ، قیامت کے دن انہاں کا چہرہ پر نہ ہی کوئی سیاہی آئے گی اور نہ ہی کوئی ذلت آئے گی. اولئک اصحاب الجنہ، صحیح معنی میں جنتی لوگ یہی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور یہ جنت میں ہمیشہ رہے گا. اب ہمیں 3 چیز سمجھنی ہے، گفتگو کو خلاصو.
سب سے پہلا سمجھنا ہے کہ احسان ہوئے کہ کیوں نا جی احسان والا واسطے احسان ہوئے کہ دوجی گل کہ جڑو کیوں کہ انہوں واسطے اللہ تعالیٰ نے حسنہ نعمت رکھی ہے یا حسنہ کی ہے. تیسری چیز وزیادہ اس حسنہ پر کچھ زیادتی بھی ہے یا زیادتی کی ہے. یہ ترے چیز گفتگو ماریں گی. پہلی گل ہم نے سمجھنی ہے کہ احسان کی ہے, دوسری گل سمجھنی ہے حسنہ کس نہ کے, اور تیسری گل کی ہے کہ زیادہ کس نہ کے. محبت ہونی نہیں چاہیے لیکن گزارش یہ رہے گی انہیں متوجہ ہوئی رہے گی کیونکہ یہ گپ بڑی ہے. تو اللہ سلامت رکھے جی, یا ایک پیار والا آدمی کی گل ہے یا حسنہ کے تحت آئے گی. اگر تو ترے چیز سمجھ گیا نا, گفتگو بڑی مست جی رہے گی لیکن اگر توجہ کریں گا تو گل بڑی پیاری سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے نا, تھوڑی جی بچ میں منطقی اور صرف اور نحو کا اعتبار نہ نکی جی گفتگو آئے گی, لیکن ہوں سمجھوں گا کہ منطقی اور جڑا صرف اور نحو کی پیچیدگی ہیں ان پیچیدگیاں ماں اپنی زبان کی مٹھاس کر کے تھارا منہ مسٹو تاں جی آسانی نال تم سمجھے کوشش جا رہے. ٹھیک ہے, بڑی کوڑی بے منطق لیکن اس کوڑا ماں زبان کو مٹھاس جس میں ڈال جائے تو پھر اس کو پتہ نہیں چلتا. کوشش یہ رہے گی کہ اس میں کوڑ کے سنگ دے دعا دیتی جائے. تو بڑی توجہ کے نال انتہائی خلوص اور پیار کے نال ہم دیکھیں گا انشاءاللہ گل سمجھ میں آ جائیں گی. سب سے پہلی چیز ہم نے سمجھنی ہے کہ احسان کے, ٹھیک ہے نا, الاحسان ما ہوا, احسان ہے کہ احسان ایک اتنا عام لفظ ہے کہ اس کی تشریح واسطے کسی منطق اور فلسفہ در جان کی ضرورت نہیں, کسی تعریفات کی کتاب در جان کی ضرورت نہیں. عام معنی میں جس کو بھی کیوں فلانا پر بڑا احسان ہے, اود کو کسی نے رشتہ کروا چھوڑے رکھیں گا تیرو میرے پر احسان, یوں ہی ہے نا. یوں ہے احسان کو عرفی معنی, اور احسان کا عرفی معنی میں دو چیز میں, ایک محسن احسان کرنا اور دوسرے محسن الیہ جس کے اوپر احسان کیا جائے عرفی معنی میں. لیکن جو اس کو اصطلاحی مفہوم ہے اس میں تو ہمیں ضرورت نہیں, انسان اپنی ذات میں ہی احسان کرتا رہے. مثلا میں مثال دیتی, پوت کو جوان کو رشتہ کروائے کسی جگہ احسان ہو گیا, دو بھائی آپس میں کھڑے تھا جا کے فیصلوں کی ہو, زندگی بار یاد رکھیں گا ہماری لڑائی لگی ہوئی تھی, تھارو احسان ہے جی تو ہم نے مکا چھڑی ہے نا. تو محسن اور محسن الیہ یہ دو ہونا ضروری ہیں, لیکن وہ احسان جڑو ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھن جان گا جس کا بارہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کسی اعتبار نال ضرب لا گئی وہ احسان اس کے تحت آئے, لیکن جڑو اس کو اصطلاحی مفہوم ہے اس میں روٹی کھانے کو احسان دے نہیں, یہ احسان ہے. بھائی تم شام نہ اپنے ڈیرے روٹی بنی ہوئے کھا لیں, یہ کسی پر احسان ہے؟ کوئی احسان نہیں. لیکن جس احسان کی ہوں گل کرنے کو اس میں روٹی کھانی بھی احسان ہے. ٹھیک ہے, اور الاحسان عربی زبان میں جب بھی بولی ہو جائے وہی احسان ہے وہ جس کے اندر اسی واسطے قرآن میں کہ واللہ یحب المحسنین, اسی میں کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والا پسند فرمائے, محبت کرے انہوں نے. تو عربی زبان میں جو احسان جو ہم احسان کریں نا اس کی ایک اور خاصیت ہے. دوسری خاصیت اس احسان کی عرفی احسان کی یہ ہے کہ احسان کسی کو جتانا نہیں چاہیے. احسان جتانا نہیں چاہیے. احسان جتانا یہ شیطان کو کام ہے. اگر کسی کے نال احسان کیا, نیکی کی ہے, بھلائی کی ہے تو اس میں بھول جاؤ تاں جی قیامت کے دن اس کو صلہ ملے. جس طرح تکبر کرنا جائز نہیں اسی طرح احسان کرنا بھی جائز نہیں. کبریائی بیان کرنی, اپنا بڑو پن بیان کرنا, یہ صرف رب العالمین کو کام. الکبر ردائی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے, بڑائی بیان کر